آپ کے علم کے اندر ہوگا۔ جامعہ احسن العلوم کراچی کا بہت بڑا مدرسہ ہے، ہم وہاں جانا ہوا، الحمدللہ ہماری تشکیل تھی وہاں، ہم اس مدرسے کے اندر گئے۔ وہاں ایک طالب علم کو ایک استاد ہیں مولانا انور شاہ، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی، طالب علم کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنی اس کو سزا دی گئی اور جس طریقے پہ بد دعا دی گئی کہ بالکل ان سے غلطی ہوئی تھی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ غلطی جس کے بعد انہوں نے رجوع بھی کر دیا، لیکن لوگوں نے، بعض لوگ شرپسند لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے ہوتے ہیں جو موقع اٹھا کے علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور حالانکہ استاد اور شاگرد کی صلح بھی ہوگی۔ جو بات تھی آپ کے سامنے ہے، جس سے سنا ہوگا میڈیا کے اوپر، سامنے درس کے دوران درس ریکارڈ ہو رہا تھا، ویڈیو بن رہی تھی، استاد شاگرد کو ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، جس غلطی کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، لیکن وہاں ان کی غلطی تھی، لیکن انہوں نے اس بات سے رجوع کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس بچے کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ بیمار ہے اور یہ رات کو محنت مزدوری کرتا ہے اور دن کو جا کے زور کے بعد جو سبق کی چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے سبق میں اس کی آنکھ لگ گئی، یا کس وجہ سے، پگڑی کی وجہ سے، جس وجہ سے استاد نے ڈانٹا، غصہ کیا، مارا، جو بھی کیا، وہ استاد و شاگرد کا معاملہ تھا، وہ استاد و شاگرد کا معاملہ تھا۔ استاد، ہر مدرسے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے قانون ہوتے ہیں، اصولوں کے مطابق وہ اپنے طلباء کو چلاتے ہیں، صرف ایک طالب علم کو دیکھ کے استاد حکم نافذ نہیں کرتا، استاد کے سامنے آگے جتنے طلباء ہوتے ہیں سارے طلباء کو دیکھنا پڑتا ہے، جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے وہ صرف ایک بچے کو سامنے نہیں رکھتا، وہ سارے بچوں کو سامنے رکھتا ہے۔ یہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اکابر کا، ہمارے بڑوں کا، ان کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ آپ سے غلطی ہو چکی ہے، آپ نے یوں کرنا نہیں چاہیے تھا کہ بچے کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنی اس کو سزا ملی، آپ فوراً رجوع کر دیں۔ انہوں نے میڈیا پہ آ کے سب کے سامنے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے سب کے سامنے رجوع کر دیا، اس بچے سے معافی بھی مانگ لی، طالب علم سے معافی بھی مانگ لی، حالانکہ طالب علم سے معافی مانگنے یہ بہت انسان، مجھے یاد ہے میں جب تیسرے چوتھے درجے میں پڑھتا تھا تو ہر ایک کے والدین جو ہوتے ہیں، والد جو ہوتے ہیں، اولاد ہر ایک کی شہزادے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے اولاد جو ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی اور سب سے انمول ہوتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے مجھے استاد نے مار دیا اور میرے والد صاحب گئے، اور جب استاد نے سب کے سامنے، سب طلباء کے سامنے مجھے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوگی، غلط فہمی ایک تھی، اس کی بنیاد پہ مجھے 2 تھپڑ مار دیے، تو میں یقین جانے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا کہ کلاس کے اندر کس کے استاد اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا، لیکن وہ بھی ان کا ظرف تھا۔ مولانا انور شاہ صاحب مفتی ظفر علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو مقام دے دیا ہے، کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی 99 نیکیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی اچھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو وہ میڈیا پہ آ کے سب کے سامنے انہوں نے معافی بھی مانگ لی، اور یہاں تک کہ کہا کہ اس کی والدہ جو بیمار ہیں وہ میری والدہ بھی ہیں، اور ان کا جتنا خرچہ ہوگا، جتنی بھی ضروریات ہوں گی، وہ ساری کی ساری میں ان کی ادا کروں گا، میں پوری کروں گا۔ لیکن میں بات کر رہا تھا میرے عزیز بھائی اور دوستو، لوگ علماء کے خلاف ہیں، مدارس کے خلاف ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہانہ مل جائے، اور اس بہانے کو، اس ایک غلطی کو لے کے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ گالیوں تک، کتنی ان کی جو ویڈیو ہے اس کے نیچے کتنی کمنٹس کے اندر کتنی بیہودہ قسم کی گالیاں بھی دی گئی، اور اس ایک غلطی کی بنیاد کے اوپر کیا کسی کی ساری نیکیاں بھول جانی چاہیے؟ ایک غلطی کی وجہ سے کسی کی 99 نیکیوں کو بھول جانا چاہیے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، غلطی کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ انسان ہے۔ اگر انسان بہت اونچے عہدے پہ چلا جائے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، عالم دین ہو، بہت کچھ اس کو دیا ہو، لیکن اگر اس سے غلطی نہیں ہے تو پھر تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے نا۔ غلطی کا ہونا تو انسانیت کی علامت ہے۔ خیر وہ آئے اور انہیں رجوع کر دیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اپنی غلطی پہ ندامت اختیار کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس سے غلطی ہوئی نہیں ہے، گویا کہ وہ پاک اور صاف ہے، اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے وہ پاک اور صاف ہے، اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائی دوستو، میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ایک آدمی رجوع کر دے، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائے، پھر اس بات کو لے کے بیٹھنا اور لوگوں کے درمیان مشہور کرنا، لوگوں کے سامنے مدارس اور علماء کے خلاف بکواس کرنا اور باتیں نکالنا، یہ کہاں اس کی گنجائش ہوگی؟ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو انسان کسی گناہگار کو بار بار شرمندہ کرے اور بار بار اس کو ملامت کرے، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک اس گناہ کے اندر اس کو ملوث نہ کر دیں، اس کو مبتلا نہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت کی جو غلطی تھی رجوع کر دیا،
اور اس طالب علم کی معافی بھی مانگ لی، سب کے سامنے معافی مانگ لی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب یہ ہے کہ ہم اس بات کو رٹا لگانا، ہر ایک کے سامنے کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔